نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، یوم عرفہ کا دن کا روزے کی بڑی فضیلت آئی احادیث میں. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اس دن روزے کا اہتمام کرے تو ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کی لغزشوں اور گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے. عزیزان گرامی، یہ بات ایک شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب نے تشریح کی اس کے کہ جو شخص گزشتہ تو کر چکا ایک سال کے گناہ، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائیں گے، لیکن اس حدیث کا مفہوم کہ آئندہ ایک سال کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا، یہ لغزش کرے گا، اللہ اس کو معاف فرمائیں گے. مقصد یہ ہے حضرات گرامی کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا انشاءاللہ آئندہ سال عرفہ کے دن تک اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا فرمائیں گے. یہ تشریح ایک شیخ الحدیث صاحب نے فرمائی ہے. اور اسی طرح حضرات گرامی، اگلے یوم عرفہ یا 9 ذی الحج کو اگر آپ دوبارہ روزہ رکھیں گے تو اس سے اگلے یوم عرفہ تک، یعنی اگر آپ لمبی زندگی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو، جو کہ کل ہے پاکستان میں، تو اس کا اہتمام کریں. اور اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کو آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائیں گے اور آپ سے جو لغزشیں یا گناہ ہوئے وہ اس کو معاف فرمائیں گے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے عزیزان گرامی، یقیناً اللہ رب العزت کا ذات ہے کہ وہ کبیرہ و صغیرہ سب گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، فرما سکتے ہیں. لیکن اکثر احادیث میں جو اس طرح کی گناہوں کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے. کبیرہ گناہوں کے لیے استغفار ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے. اور اسی طرح عزیزان گرامی، اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور یہ بڑی فضیلتیں ہیں. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ صلاۃ تسبیح کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو ساتھ ساتھ عزیزان گرامی استغفار بھی لازم ہم کر لیں اپنے اوپر کہ یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے لیے. ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معافی مانگتے رہیں تاکہ ہمارے اگر کبیرہ گناہ ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیں. اور ہم اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، ہم اپنے آنسو بہائیں اللہ کے سامنے اور ہم ندامت کا اظہار کریں کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے سبھی معاف فرما. تو عزیزان گرامی، ان اعمال کی بدولت اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اور اللہ سے معافی مانگنے کے سبب انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے.